امت کو یوں ہی بے سہارا تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. اس مجبوری کے تحت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو قبول کیا. تو یہاں جو میں تھوڑی سی تفصیل آج بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ، آپ دیکھیں کہ خلافت راشدہ حضرت علی پر ختم ہوئی، دراصل حضرت علی پہ نہیں ختم ہوئی. کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو تھی، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں، ضابطوں، قرآنی احکام کے مطابق یہ حکومت چل رہی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، پھر ظالمانہ حکومت شروع ہو جائے. آقا نے یہ غیب کی خبر پہلے دے دی تھی، 30 سال. اور اگر ہم صدیق اکبر کی خلافت سے اس علی مرتضیٰ کی شہادت تک یہ دن جو جوڑتے ہیں تو یہ 29.5 سال ہوتے ہیں. 29.5 سال یا 29 سال 7 مہینے کے لگ بھگ. تو سوال یہ ہے کہ آقا نے تو فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، تو یقیناً وہ 30 سال رہی. کیسے؟ جب کوفہ میں حضرت علی بھی شہید کر دیے گئے. تو اب سوال یہ ہوا کہ حضرت علی کے بعد کون خلیفہ بنے، کون امیر بنے. اس وقت واللہ العظیم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر فقیر عزیز عرض کرتا، اس وقت پورے عالم اسلام میں امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا. امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی علم کر عمل کرنے والا دیندار پرہیزگار نہ تھا. ان سے بڑھ کر نبی سے عشق کرنے والا کوئی نہ تھا. یقیناً وہی اس لائق تھے کہ مسلمانوں کا امیر بنے، نبی کا نائب جانشین قرار دیا جائے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، انہیں خلیفہ تسلیم کیا گیا. لیکن یہ خلافت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اس کے حقدار ہیں. اس طریقے سے جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس خلافت آئی، اس وقت حالات نے کچھ اور پلٹا کھایا. پلٹا یہ کھایا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کے زمانے میں ہی صحابہ میں اختلاف ہو گیا. 3 بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایک جنگ جمل، ایک جنگ صفین جو حضرات صحابہ میں ہوئی. تیسری نہروان کے مقام پر حضرت علی نے نام نہاد مسلمانوں کو اور ان خارجیوں کے خلاف غزا کیا، اور جتنے خارجی تھے سب کو حضرت علی مرتضیٰ کی فوج نے تلوار سے کاٹ دیا. تو اس وقت کے اختلافات کو دیکھ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ جان گئے تھے کہ اب ان سب کو قابو میں کرنا میرے بس کا نہیں، اور اگر میں اس وقت قربانی نہ دوں تو امت پھر 2 حصے میں تقسیم ہو جائے گی، پھر امت میں اختلاف اور انتشار ہوگا، پھر امت کی 2 گروہ لڑ پڑیں گے. اور ایسے میں حضرت عثمان غنی کے زمانے تک جو فتوحات اسلامی حکومت میں ہو رہی تھی وہ فتوحات بند ہو جائیں گی. اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے نبی کریم کی ایک اور غیب دانی پر عمل کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، منبر پر تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ سامنے سے آئے، چھوٹے بچے تھے، چلتے ہوئے لڑکھڑائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے، آگے لپک کر حضرت امام حسن کو سنبھال لیا، سنبھال کے اپنے سینے پہ لگا کے منبر پہ چڑھ گئے. اور خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا حسن یہ امت کا سردار ہے، یہ میری امت کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا. یہ جب 3-4 سال کے ہیں امام حسن مجتبیٰ اور نبی غیب کی خبر دے رہے ہیں، میرا یہ بیٹا حسن یہ امت کا سردار ہے، یہ میری قوم کی 2 جماعتوں میں، میری امت کے 2 طبقوں میں، 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. اور یہ بات 30 سال کے بعد یا 36 سال کے بعد، 35-36 سال کے بعد
اس وقت وقوع پذیر ہوئی کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے مجھ کو امام ماننے والے یہ کوفہ اور ایران کے طرف کے لوگ ہیں، اور ملک شام اور مصر کی طرف کے لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مان چکے ہیں، اب اگر میں اس پر اڑا رہا تو پھر پوری زندگی مسلمانوں میں پھر اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اور نبی نے کہہ دیا تھا میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے فوراً امیر معاویہ کو خط لکھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی مصالحت ہو جائے، صلح ہو جائے، اور صلح ہو کہ کوئی معاہدہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ بھی جو کچھ اختلاف کر رہے تھے وہ اپنے ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کر رہے تھے، وہ دین اور اسلام کی بھلائی کے لیے جو درست سمجھتے تھے اس کے مطابق کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک سادہ پرچہ، سادہ کاغذ بھیج دیا اپنی دستخط کر کے، اے امام حسن آپ اس پہ جو شرائط لکھ دیں میں پہلے ہی دستخط کر چکا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے چند شرائط لکھی اور یوں 6 ماہ کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مان لیا۔ میرے دوستو، یوں یہ جو 29.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور 6 ماہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت، یہی ہے خلافت راشدہ۔ 4 خلیفہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی خلافت کا وقت بہت مختصر اور اس میں کام اور بہت زیادہ ہوئے نہیں، تو ان کی خلافت کے دور کو علی مرتضیٰ کے دور میں شامل کر کے 4 خلیفہ کہتے ہیں، ورنہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک حضرت امام حسن مجتبیٰ کا وہ 6 ماہ دور وہ بھی خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ اب میرے دوستو، یہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ خلافت راشدہ، اس خلافت راشدہ کے ان خلفاء کو جو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، راشدین کا مطلب سیدھے راستے والے، صحیح راستے والے، صحیح طریقے پر، نبوی طریقے پر ان کو خلافت دی گئی، نبوی طریقے پر ان کو خلیفہ مانا گیا۔ اب اس کے بعد میں یہ آپ سے عرض کروں ایک بات اور، ان کو پوری اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ذات اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر کی، ان کے بعد سب سے افضل ہیں تو فاروق اعظم، ان کے بعد سب سے افضل ہیں تو حضرت سیدنا عثمان غنی، اس کے بعد سب سے افضل ہیں تو حضرت مولا علی، ان کے بعد خلفائے عشرہ مبشرہ کے دوسرے صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی ترتیب ہے۔ یہاں پر یہ عرض کر دیں کہ یہ جو افضلیت ہے، اہل سنت جنہیں سب سے افضل مانتے ہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر تھے تو وہ افضل، دوسرے فاروق اعظم تھے تو افضل، تیسرے عثمان غنی تھے تو وہ افضل، یا چوتھے حضرت علی تھے تو وہ افضل۔ ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں صدیق اکبر سب سے افضل تھے تو پہلے خلیفہ بنائے گئے، اس فاروق اعظم دوسرے درجے میں سب سے افضل تھے تو دوسرے خلیفہ بنائے گئے، عثمان غنی تیسرے درجے میں سب سے افضل تھے تو وہ تیسرے خلیفہ بنائے گئے، مولا علی ان تینوں کے بعد سب سے افضل تھے اس لیے ان کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا۔ یعنی خلافت کی بنیاد پہ فضیلت نہیں ملی بلکہ فضیلت کی بنیاد پر ان کو خلافت ملی۔ اب اس کے بعد میرے دوستو، یہ جو 4 خلفاء راشدین جنہیں کہا جاتا ہے اور ان کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا تقرر خاندانی اور نسبی بنیادوں کی بجائے قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق ہوا تھا۔ تفصیل میں عرض کر چکا کیسے کیسے خلافت، یہ خاندانی اور نسبی بنیاد پر خلافت نہیں ملی بلکہ اسے خلافت راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان خلفاء کا تقرر قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق ہوا تھا،
اس لیے ان کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ اور پھر ان خلفاء نے اسلامی قانون کے مطابق حکومت کی۔ کبھی کوئی بتا نہیں سکتا کہ ان خلفاء راشدین میں سے کسی ایک کا بھی ایسا فیصلہ ہو جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ پوری تاریخ آپ پڑھ جائیں، لے کے آئیں کوئی بھی روایت، یہ فقیر عزیزی اس کا ذمہ دار ہے کہ ثابت کرے گا کہ ان خلفاء راشدین نے ایک بھی فیصلہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ کیا، بلکہ ساری حکومت اسلامی قانون کے مطابق کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی کا حق ادا کرتے ہوئے نظام مصطفیٰ کا بابرکت ماحول قائم کیا۔ دنیا نے پہلی بار ایک ایسا واقعہ دیکھا، ایک ایسا ماحول دیکھا کہ اس کے پہلے کبھی ایسا عدل و انصاف کا ماحول اور حکومت نہ کبھی دنیا نے دیکھی، نہ اس کے بعد پھر کبھی آج تک کوئی دیکھ سکا۔ اب تو دکھائی دے گا اسی وقت جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے۔ ایک رول ماڈل حضرت خلفاء راشدین نے دنیا کو دے دیا تھا، حکومت کیسے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو کچھ تفصیل میں جائیں تو ایسی ہزار مجلسیں کم پڑ جائیں، ایسا رول ماڈل خلفاء راشدین نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے اسی دور میں اسلام کی حفاظت کا بہت بڑا کام کیا۔ قرآن ابھی تک ایک ساتھ یکجا تحریری شکل میں موجود نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک آیتیں آ رہی تھی، اب وہ بھی ترتیب کے ساتھ نہیں آ رہی تھی، کبھی کہیں کی آیت، کبھی کہیں کی آیت، کبھی کہیں کی سورہ، کبھی کہیں کی سورہ، جیسی ضرورت ہوتی ویسا قرآن نازل ہوتا۔ اب وصال اقدس سے چند دن پہلے تک قرآن نازل ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا تو دیا تھا، ایک ساتھ نہیں تھا کہ کسی کے پاس ایک آیت، کسی کے پاس 10 آیت، کسی کے پاس ایک سورہ، وہ بھی سب کے پاس نہیں تھا، وہ بھی کہیں چمڑے پر، کہیں ہڈی پر، کہیں رق پر، کہیں محرق پر، کہیں بڑے بڑے ہڈیوں کی پسلیوں بڑی بڑی ہڈیوں پر، سب کے پاس الگ الگ تھا۔ اور قرآن وقت اور حالات کے تحت مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا تھا۔ دلی والوں کا اردو الگ، حیدرآباد کی بادیوں کی اردو الگ ہے، اردو لیکن لہجہ الگ الگ۔ ایسے ہی قرآن بھی وہاں الگ الگ لہجوں میں پڑھا جا رہا تھا، لیکن اب دور صحابہ میں اسلام جب آگے بڑھا تو میرے دوستو، اب اگر وقت بہت ہو جائے گا، کچھ اور بابرکت باتیں 10-15 منٹ کی اور ہیں، انشاءاللہ آج نہیں، میں وہ کل عرض کروں گا کہ دور خلافت راشدہ کتنا بابرکت تھا، اس میں کیسی فتوحات ہوئیں، دین کیسے بچا، اور انشاءاللہ اسی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اصل اسلامی جمہوریت، حقیقی جمہوریت خلفاء راشدین نے کیسے قائم کی تھی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔